الدین الخالص. تمام تر تحمید و توصیف ہر طرح کی بڑائی و بزرگی اور محاسن و خوبیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے، جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو، آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً صاحب کمال پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ہم اور آپ انسان ہیں اور ہم سبوں کا خالق، ہم سبوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم انسانوں پر اللہ تبارک و تعالی کا جو فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالی کے جو انعامات و احسانات ہیں، ہمیں ان کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے اور اسی کی روشنی میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یہیں سے اگر ہم غور کرنا شروع کریں اور سوچنا شروع کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ہمیں انسان بنایا جانا، انسانوں میں ہمارا پیدا کیا جانا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قرآن میں بتائی گئی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بتایا گیا کہ ہوا فعال لما یرید، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قرآن میں بتائی گئی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دنیا کے لوگوں تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا۔ ان آیات کی روشنی میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں انسانوں کے بجائے کسی دوسری مخلوقات میں پیدا کرتا تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں پیدا کر سکتا تھا دوسری مخلوقات میں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوا فعال لما یرید وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ان آیات کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ہمیں انسانوں کے بجائے دیگر مخلوقات میں پیدا فرماتا۔ اگر دیگر مخلوقات میں ہماری تخلیق عمل میں آتی، دیگر مخلوقات میں اگر اللہ تعالی ہمیں پیدا فرماتا، چوپایوں میں پیدا فرما دیتا مثال کے طور پر، تو سوچئے کہ ہمارا حشر کیا ہوتا اور ہماری حیثیت کیا ہوتی اور ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا۔ انسان جو چوپایوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں وہی سلوک ہمارے ساتھ بھی ہوتا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا۔ اگر ہم مومن اور مسلمان نہ ہوتے، ایمان اور اسلام سے اگر ہم محروم ہوتے، تو غیروں کی طرح ہم بھی
मूर्ति, अपने हाथों की बनाई हुई मूर्तियों को, दरख्तों को, पत्थरों को अपना माबूद समझ बैठते और हम उनका सजदा करते और उनकी इबादत करते, उनकी पूजा करते। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमत इस्लाम से नवाजा है, हमें दौलत ईमान अता फरमाई है, हमें तौहीद अता की है अल्लाह तबारक व तआला ने। अब अगर हम किसी की इबादत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। हम अपना माबूद अगर किसी को समझेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ही को समझेंगे। हमारा कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा यानी माबूद बरहक अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई नहीं। लिहाजा हम जो भी इबादत करेंगे, खा वो इबादत नमाज की शक्ल में हो, रोज़ा की शक्ल में हो, ज़कात की शक्ल में हो, सदक़ात व खैरात की शक्ल में हो, दुआ की शक्ल में हो, नज़र व नियाज की शक्ल में हो, हमारी तमाम इबादतों का मुस्तहिक हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को समझते हैं। हम नमाज पढ़ेंगे अल्लाह के लिए, हम रोज़ा रखेंगे अल्लाह के लिए, हम हज करेंगे अल्लाह के लिए, हम सदक़ात व खैरात करेंगे अल्लाह के लिए, हम दुआ मांगेंगे अल्लाह से, हमें औलाद मांगनी हो, दौलत मांगनी हो, सेहत और शिफा मांगनी हो, अमनो सुकून मांगनी हो, जो कुछ भी हमें मांगनी हो, दुआ करनी हो, सिर्फ अल्लाह ताला ही से हम दुआ करेंगे, किसी और से नहीं। इसलिए कि वही हमारा माबूद है और दुआ ये इबादत है। हमारी गर्दन अगर झुकेगी तो सिर्फ अल्लाह के लिए झुकेगी, हमारी पेशानी अगर झुकेगी अल्लाह के लिए झुकेगी। गैरुल्लाह के का हम सजदा नहीं कर सकते, अपनी पेशानी को झुका नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने जो ईमान हमें अता किया है और इस्लाम जो अता किया है, मोमिन और मुसलमान जो हमें बनाया है, ये उसी का फ़ायदा है। बहुत सारे माबूदों से और बहुत सारे माबूदान बातिला से और उनकी इबादत से अल्लाह ताला ने हमें ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर और तौहीद की बुनियाद पर हमें नजात अता की है और एक अल्लाह की हम इबादत करते हैं। ये अल्लाह की नेमत है मेरे भाइयों, अल्लाह का एहसान है। मोमिनों और मुसलमानों में भी अल्लाह ताला ने हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। वो उम्मत मुहम्मदिया जिसके ताल्लुक से कुरान में है कुंतुम खैर उम्मा। ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, दुनिया की जितनी भी उम्मतें हैं, हैते इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, हैते नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, हैते मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, जितने भी मुसलमानों में जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, जितने भी अंबिया किराम की उम्मतें गुजरी हैं, उन तमाम उम्मतों में ऐ उम्मत मुहम्मदिया के लोगों, कुंतुम खैरा उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये अल्लाह तबारक तआला का फजल करम है। अमन और शांति की जिंदगी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, जिस सुकून से हम नमाज जुमा के लिए यहाँ पर आए हैं, जिस शांति से यहाँ पर हम सुना रहे हैं, ये सुकून और शांति अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है मेरे भाइयों। अल्लाह ताला ने हमें सेहत अता की है, ताकत अता की है कि हम पैदल चल करके मस्जिद आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। ये मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। ये दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, दो कान हैं, दो आँखें हैं, नाक है, ज़ुबान है, अक्ल व शऊर है, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। ये फ़ज़ा में जो हम सांस ले रहे हैं अल्लाह की नेमत है। अगर इन नेमतों की कदर आपको मालूम करनी हो तो उनसे पूछिए जो इन नेमतों से महरूम है। आपको अपने कान की कदर मालूम करनी है तो उनसे पूछिए जिनकी क़ुव्वत समाअत सल्ब हो चुकी हो या जो सुन ना पा रहा हो। पाँव की कदर व कीमत मालूम करनी है तो लंगड़ों से पूछो। हाथ की कदर व कीमत मालूम करनी है तो जो हाथ से महरूम है उनको देखो। आँख की कदर व कीमत और आँख की बिनाई की कदर व कीमत मालूम करनी है तो उनसे पूछिए जिनके पास आँखें नहीं हैं, आँख की बिनाई नहीं, तो आपको पता चलेगा ये कितनी जो है यानी अहम और कितनी कदर व कीमत है इसकी। मेरे भाइयों, आज 26 जनवरी है और यौम जमहूरिया है। ये हर साल जनवरी की 26 तारीख
ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے اسلاف کی ان قربانیوں کو، ان جانی اور مالی قربانیوں کو، جن قربانیوں کے بدولت یہ ہندوستان انگریزوں کے پنجائی استبداد سے آزاد ہوا، اور آزادی کے بعد ہندوستان کے تمام باشندوں نے اپنے مل کر کے، نمائندوں نے مل کر کے ایک جمہوری قانون بنایا ہے۔ یہ جمہوری قانون کو بھی کم نہ سمجھیے، اس ملک کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ ہمیں یہ سب پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، در حقیقت میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکو گے۔ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہونی چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا خوف لاحق ہونا چاہیے، اللہ کا خوف، کہ کہیں یہ نعمت زائل نہ ہو جائے، کہیں ہم زوال نعمت کے شکار نہ ہو جائیں۔ تلاوت کیجئے قرآن کی، اور اس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر کو پڑھیے، آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ساری قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا تھا۔ بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھیے، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر فضیلت عطا کی تھی، اور انہیں بہت ساری نعمتیں عطا کی تھیں۔ من و سلوہ کا نزول ہوتا تھا، بالکل پکایا ہوا، اور اس کو کھاتے تھے۔ کھانے پینے کے لیے ان کو تگ و دو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کو چھین لیا، زوال نعمت کے وہ شکار ہوئے، اور زوال نعمت سے دوچار ہو کر کے عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، اور میدان تیہ میں بھٹک کر کے وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، زوال نعمت کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ حساس رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ یہ آزادی کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، کہیں یہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے، اس کے بارے میں متفکر رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں چوکنا اور حساس اور بیدار رہنا چاہیے۔ اور ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ جو مسجد آج، یہ جو عالیشان مسجد ہے، یا اور بہت ساری مساجد ہیں جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے، ورنہ یہ نعمت اللہ تعالی ہم سے چھین سکتا ہے، اور عملی طور پر حقائق کی دنیا میں ان چیزوں کو آپ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ آئیے ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زوال نعمت کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر زوال نعمت سے ہم دوچار ہو سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ نعمتوں کو چھین سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں، سب سے پہلے اس سلسلے میں ناشکری ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے مسلمانوں، دنیا کے لوگوں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے، جو بھی تمہیں اللہ کی نعمت جو بھی تم کو حاصل ہے، ایمان کی شکل میں، اسلام کی شکل میں، صحت و تندرستی کی شکل میں، مال و دولت کی شکل میں، امن و سکون کی شکل میں، اور اعضاء اور جوارح کی شکل میں، جو بھی نعمت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اسی نعمت پر اگر تم شکریہ ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، اللہ فرماتا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم مزید میں تمہیں عطا کروں گا، اور زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین کر کے عذاب میں گرفتار فرما دے گا، عذاب سے دوچار کر دے گا، عذاب، اور اللہ تعالیٰ کے طرف سے جو ہلاکت و بربادی ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ جن قوموں نے بھی، تاریخ گواہ ہے، جن قوموں نے بھی ناشکری کی، ہلاکت و بربادی اس قوم کا مقدر بن گئی ہے۔
میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو کچھ مثال دے کر کے بھی سمجھایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ ہے، سورہ نحل آیت نمبر 112 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی کو بطور مثال بیان کیا ہے کہ کانت آمنۃ مطمئنہ، کہ وہ بستی کے لوگ بالکل امن و سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کے طرف سے ان کو رزق اور روزی ملتی تھی۔ درختوں میں پھل بہت آیا کرتے تھے، تجارت میں بہت زیادہ نفع ہوا کرتا تھا، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو روزی دیے ہوا تھا۔ لیکن فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی ان نعمتوں کا اس بستی کے لوگوں نے ناشکری کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، ڈر اور بھوک کا مزہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چکھایا۔ یعنی وہ جو مالداری تھی اور مالی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے جو وسعت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس وسعت کو تنگی میں بدل دیا، اور وہ بستی کے لوگ فقر و فاقہ کی زندگی سے دوچار ہو گئے، اور مخالفین، معاندین اور دشمنوں کا خوف بھی ان پر مسلط کر دیا۔ دیکھا آپ نے ناشکری کا انجام کیا ہے۔ ابھی میں نے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا، قرآن میں بہت مفصل طور پر واقعہ موجود ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ تمام نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور وہ لوگ میدان تین میں بھٹکتے رہے۔ ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن گئی، اور ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی، اور آج تک وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہیں۔ جتنے بھی ہیں، جتنے یہودی ہیں، وہی بنی اسرائیلی کے نسل سے ہیں، اور اسی کے سب، یعنی وہی سب یہ لوگ آج ان کے پاس حقیقت میں دیکھیں تو ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی جگہ نہیں، وہ زبردستی اس پر قبضہ ان لوگوں نے کر لیا ہے، اور ایک عالمی سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، جس کے تحت آج وہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہم کیسے ادا کریں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر پر موجود ہیں، رہتی ہیں، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد ہے بہت لمبی پڑھا کرتے تھے۔ قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ پاؤں سوج جاتا تھا، پھٹنے جیسا ہو جاتا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ تو بخشائے ہوئے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے آپ کے لیے تو جنت فکس ہے، پھر بھی آپ اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنی لمبی نماز تہجد پڑھتے ہیں، نماز تہجد میں اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، اور اتنی تکلیفیں آپ اٹھاتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اتنی محنت اور مشقت اٹھا کر کے نماز تہجد پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری میں، یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزاری کا۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے کرنا چاہیے، اوامر کو بجا لا کے نواہی سے اجتناب کر کے کرنا چاہیے، پانچوں وقت کی نماز کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، سنن نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار پر ہماری توجہ ہونی چاہیے، اور اگر زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، اور صدقات و عطیات سے ہمیں دلچسپی لینی چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، پڑوس کی خبر لینی چاہیے، رشتہ داروں کی بھی خبر گیری کرنی چاہیے، اور اس طریقے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے زوال کا ایک سبب ہے فخر و غرور، تکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی
نعمت عطا کی ہے، مان لیجئے کہ صحت و تندرستی کی شکل میں، اگر وہ اپنی صحت و تندرستی پر اکڑے گا، تکبر کرے گا، فخر و غرور کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ اس نعمت والی صحت کو چھین سکتا ہے، چھین لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو علم عطا کیا ہے اور اپنے علم پر اگر وہ تعلی سے کام لے رہا ہے، متکبر ہے اور فخر سے کام لے رہا ہے، کافی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عطا کردہ اس نعمت علم کو چھین لے۔ اللہ نے کسی کو دولت دیا ہے، اس پر اگر کوئی فخر کر رہا ہے، وہ نعمت اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے یعنی وہ چھین سکتی ہے۔ اسی طرح جو بھی نعمت، فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان آخر کس بات پر فخر کرتا ہے؟ انسان کو کس چیز کا اختیار ہے؟ یہ سانس چل رہی ہے، اگر یہ سانس چلنے کو اللہ تعالیٰ روک دے تو دنیا کی کوئی طاقت اس سانس کو نہیں چلا سکتی۔ ہم جس زبان سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر اس قوت گویائی کو، بات کرنے کی طاقت کو اللہ چھین لے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ قوت گویائی نہیں دے سکتی ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہمیں نہیں دے سکتی۔ انسانوں کے پاس انسان کو چاہیے کہ متواضع اور منکسر المزاج رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بھی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام کو اور اونچا فرمائے گا۔ دیکھیے ایک آیت ہے، اور یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 44 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بھی ایک گاؤں والوں کے لیے ایک قوم کے بارے میں فرمایا کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اس پر ہم نے ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے، صحت و تندرستی کے اعتبار سے، عزت اور وقار کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اونچا مقام عطا کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں اس قوم کو عطا کی تھی۔ لیکن آگے ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ فاذا ہم مبلسون، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی عطا کردہ ان نعمتوں پر فخر کرنا اور اترانا شروع کر دیا، تکبر کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچانک میں نے ان لوگوں کو میں نے مواخذہ کیا اور ان کو پکڑا، اور اللہ کی گرفت میں وہ لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسی آیت پر ایک حدیث ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کی نافرمانی وہ کر رہا ہے اور اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو نواز رہا ہے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے، تو یوں سمجھو کہ فہو استدراج، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے، مہلت ہے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، کہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سدھار لے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے۔ لیکن اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی مواخذہ کرتا ہے اور دنیا کے لیے اس کی زندگی عبرت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت کی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر جو شخص نہیں کرتا ہے، جو قومیں نہیں کرتی ہے، وہ نعمت چھین جاتی ہے، ایسی قومیں زوال نعمت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی قوموں کے واقعات قرآن میں، احادیث میں مذکور ہیں، موجود ہیں، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کی ہم قدر کریں۔ آج مسجدیں اگر ڈھا دی جاتی ہیں، مسجدیں اگر چھین جاتی ہیں، اگر ہمارے خلاف کوئی فیصلہ ہونے لگتا ہے تو ہم جو ہے گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنی مظلومیت کا رونا روتے ہیں، لیکن اس میں اس قوم کی غفلت، اس قوم کی بدعمالی، اس قوم کی بیوقوفی، حماقت اور جو یعنی بد دماغی ہے، اس کا بھی دخل ہے، وہ بھی سبب ہے، اس پر توجہ نہیں ہوتی۔
جب کوئی آفت آئے تو ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اس موقع پر ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی خطرات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے طرف متوجہ ہوتے، مسجد کا رخ کرتے، اللہ کے طرف متوجہ ہوتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ لیکن افسوس کہ حالات اتنے خطرناک بن رہے ہیں، لیکن فجر کے وقت مسجدیں خالی رہتی ہیں اور دیگر نماز کے اوقات میں مسجدیں خالی رہتی ہیں۔ صرف تبصرہ سے نہیں ملنے والا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں کہاں تک بتلاؤں، باتیں آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں اور مدلل طور پر باتیں سنائی جاتی ہیں۔ اگر ضرورت ہے تو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے اشارہ کیا تھا کہ آج 26 جنوری ہے اور 75واں یہ یوم جشن جمہوریہ ہے۔ ایسے موقع پر آزادی ہندوستان سے متعلق جو تاریخ ہے، جو صحیح تاریخ ہے، اس کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو، خود مسلمان بہت کم جانتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد کرانے میں اگر قربانیاں سب سے زیادہ اگر کسی کی ہیں تو نسبتاً یہ مسلمانوں کی زیادہ ہے، اور مسلمانوں میں جو جماعت اہل حدیث ہے ان کی قربانیاں کچھ زیادہ ہی ہیں۔ علماء صادق پور پٹنہ کی تاریخ کو پڑھیے، پنڈت جواہر لال نہرو نے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آزادی ہندوستان میں کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی گئی ہیں اس کو ایک پلڑے پر رکھا جائے، اور علماء اہل حدیث صادق پور پٹنہ کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو صادق پوری جو علماء اہل حدیث ہیں ان کی قربانیوں کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا۔ ضرورت ہے اس کو مطالعہ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو امن و سکون سے محفوظ رکھے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کے مکر و فریب سے، معاندین کی عداوتوں سے اور بد نظروں کی بد نظری سے، سازش کرنے والوں کی سازشوں سے اور ہر طرح کے شرور و فتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی اور انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، مساجد و مدارس اور اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، ہم سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما، ان کے لیے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ پروردگار عالم، ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں ہمیں عزت و سربلندی کے ساتھ زندہ رکھ، اور ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے اور شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال الله عز وجل في كلامه المجيد: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وعده وأتمه أكبر۔